بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ تو ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ویئرز جی۔ تو آج کی ویڈیو میں میں جو آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ بچوں سے کون سی باتیں ہم لوگوں کو چھپانی چاہیے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ باتوں کو تو بچوں کے سامنے بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بات جو بچے کے سامنے ہوتی ہے نا وہ کرنے والی نہیں ہے۔ اس سے ان کی مینٹلی ہیلتھ جو ہوتی ہے نا اس پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے کہ مالی مشکلات کا کبھی بھی ذکر بچوں کے سامنے نہ کریں۔ اس سے بچوں کے دماغ پر بہت اثر پڑتا ہے اور وہ اس سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ اب پریشان وہ اس طرح رہتے ہیں کہ جب اسکول یا پڑھائی کے دوران یا اسکول میں کچھ پروجیکٹ وغیرہ بنانے ہوتے ہیں یا کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی میں انہیں حصہ لینے کے لیے میم بلاتی ہیں تو اس ٹائم وہ کنفیوز سے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم ان چیزوں کے لیے کہیں گے ہمارے پیرنٹس ان باتوں پہ راضی ہوں گے کہ نہیں، وہ اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور اپنے مالی حالات جو کہ انسان کے کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی بات کا ذکر نا بچوں کے سامنے آپ مت کریں۔ اس سے بچوں میں احساس کمتری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اکثر اپنے دوستوں سے بھی گھل مل نہیں سکتے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں وہ کتراتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اکٹھے ہو کے کینٹین پہ جاتے ہیں یا کہیں ادھر ادھر تو بہت سے وہ اپنی اس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب بچوں کا ذہن تو بالکل بچوں والا معصوم ہوتا ہے تو انہیں وہ ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ اس چیز کو لے کر کے ہمارے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ اکثر پریشان رہتے ہیں اور بچے فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا بجلی کا بل زیادہ آیا ہے تو بھی بچوں کے سامنے چلانے سے گریز کریں، یہاں کہ اس بات کو تھوڑا نرم انداز سے بھی انسان کر سکتا ہے کہ ہم اگلے مہینے کا بجٹ کیسے ایڈجسٹ کریں گے۔ تھوڑا یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ چیخنا چلانا ہی شروع کر دیں، اس سے بچوں کے کانفیڈنس میں کمی آتی ہے اور وہ اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہوں والدین کو بچوں کے سامنے پورا اعتماد، کانفیڈنٹ اور حوصلہ مند رویہ اختیار رکھنا ہوتا ہے۔ بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ گھر کے بڑے یا کہ والدین جو بھی ہیں وہ ہر قسم کے مسئلے کو سنبھالنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ بچے صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دیں یا اپنے بچپن کو انجوائے کریں، انہیں اس طرح کی سرگرمیوں میں یا پریشانی کی باتوں میں مت شامل کریں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے یہ ہرگز بھی ظاہر نہ کریں کہ گھر کی نقدی، زیور یا کہ قیمتی سامان جو ہے وہ آپ لوگوں نے کہاں رکھا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا بچوں کو بالکل نہ بتائیں۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایسی باتیں سب کے سامنے بتاتے ہیں یا نہیں، تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بہکاوے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں یا کہ گھر کی جو راز کی باتیں ہیں پھر وہ باہر جا کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جیسے بھی ہو، لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، کچھ بھی ہو، اگر کسی معاملے پہ بحث ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی بچوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس سے بھی بچوں میں نا کانفیڈنس کی بہت کمی آتی ہے اور وہ ان کا گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچے اس سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ گھر سے باہر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ جو ہے یہ ہے کہ دوسروں کی برائیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ والدین میں اکثر خواتین میں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں اب اس میں کہہ لیں سسرال والوں کی یا بہن بھائیوں کی کسی کی بھی کہہ لیں، وہ ایک دوسرے کے جو ہوتے ہیں نا برائیاں بیٹھ کے کر رہی ہوتے ہیں یا ایک بہن کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عادت اچھی نہیں ہے یا کہ وہ بہت فضول خرچہ ہے یا اس طرح سے بچوں میں نا نیگیٹو رویہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے ہمیشہ وہی رویہ اپناتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں یا کہ وہ جو سیکھتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے جب آپ برائیاں کریں گے نا تو وہ صرف دوسروں کے سامنے جب آپ اپنوں کی برائیاں کریں گے تو اس سے بھی ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچے جب یہ سنتے ہیں کہ دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، والدین کو بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں، پھر یہ بات ان کے لیے نارمل بن جاتی ہے اور وہ بھی بڑے ہو کر اسی طرح ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور بچوں میں ناشکری کا عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کسی بہن بھائی نے کچھ غلط کر بھی دیا نا تو اسے سمجھا کر بات کو ختم کر دی جائے، نہ کہ اس کو بڑھا چڑھا کے لڑائی جاری رکھے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر دیا جائے۔
اگلا پوائنٹ میرے پاس ایسا یہ ہے کہ ذاتی راز. اب ذاتی راز اس میں بہت سے ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ ایز اے پیرنٹس، ماں یا باپ، ان میں کوئی بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ نہیں شیئر کرنی چاہیے اور نہ ہی بچوں کو ان باتوں میں انوالو کرنا چاہیے. چھٹا پوائنٹ جو یہ ہے کہ ذہنی دباؤ میں، جب والدین خود ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں تو بچے بھی اداس رہتے ہیں، اور اگر پریشانی جو ہوتی ہے نا بچوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، بچے اپنے والدین کے چہرے سے ہی ان کی پریشانی کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے والدین پریشان ہیں یا کوئی مسئلہ ہے. بچوں کو بہت جلدی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے. لاسٹ پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کے اندرونی راز. اب خاندان کے اندرونی راز یہ ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف خاندان میں ہی رہے تو ٹھیک ہوتا ہے. اب کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپنے نیبر سے یا کسی بھی دوست سے شیئر نہیں کرتے. اگر ہم چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ایسی باتیں کریں گے کہ کبھی مطلب میاں بیوی کے بارے میں بھی بیٹھ کے کہ میرے ہسبینڈ نے میرا خیال نہیں رکھا، یا شوہر کہیں گے کہ میری ماں، تمہاری ماں ہی ایسی ہے، اچھی نہیں ہے، تو اس سے بچوں پہ بہت ایسے بہت اس میں نا پریشانی کا جو عنصر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور ان کا کانفیڈینس بھی لو رہتا ہے. ایسی باتوں کا خیال رکھیں کہ اگر کسی رشتہ دار یا عزیز کا کوئی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے تو بچوں کے سامنے بھی اس کا ذکر نہ کریں. بچے سب کے سامنے بتا بھی دیتے ہیں اور ایسے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس طرح بعد میں نا جو آپ کے خاندان کی بات ہے وہ باہر پھیلتی ہے اور بہت سی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. تو یقیناً میرا آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگے یا کہ سمجھ میں آئے یا کہ مجھے کوئی اور اس میں پوائنٹ شامل کرنا چاہیے تھا تو مجھے ضرور بتائیے گا. اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی، اور ضرور میرے چینل پہ وزٹ کریے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو ایک کمنٹس لازمی کیجیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.